جی السلام علیکم فرسٹ ایئر. پہلے جو ہم نے پریویس لیکچرز ہیں اس میں ہم نے اپنا ہوم اکنامکس کا آرٹ والا پورشن کیا ہے. اگر آپ دیکھیں اپنے ٹیبل آف کنٹینٹ کے اندر تو اس میں جو ہمارے پورشنز ہیں اس میں سے ہم نے سب سے پہلے جو ہے وہ آرٹ والا کمپلیٹ کر لیا ہے، جس میں ہم نے ڈیزائن اور ڈیزائن کے عناصر اور اس کے پرنسپلز، یہ تمام چیزیں، اس میں کلر والا پورشن آیا تھا، یہ سب چیزیں ہم کر چکے ہیں. کالج میں ہم نے ریگولر کلاس کے اندر یہ والا چیپٹر سٹارٹ کر دیا تھا، بچوں کی نشو و نما، لیکن کچھ بچے ایون اینڈ آڈ کی وجہ سے جو تھے وہ پورا نہیں ہو سکا تھا، کچھ بچوں کا رہ گیا تھا. تو اس وجہ سے میں دوبارہ سے بیٹا آن لائن کلاس میں ہم بچوں کی نشو و نما اور خاندان کے تعلقات، جس میں چائلڈ ڈیولپمنٹ جسے کہتے ہیں اینڈ فیملی ریلیشن شپ، یہ سٹارٹ کرتے ہیں. تو جو سب سے پہلا ہمارا یہ چیپٹر ہے، تو اس میں بچوں کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے بچوں کی نشو و نما ہوتی ہے، فزیکل ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے، سوشل ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے، اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کیسے ہے، اور کس کس طرح سے ہر ایج گروپ کے اندر جو ہیں وہ ڈفرینٹ جو ایسپیکٹس ہیں گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کے، وہ متاثر ہوتے ہیں ڈفرینٹ انوائرمنٹ اور انہیریٹڈ کریکٹرسٹکس سے. تو جیسے اس میں لکھا ہوا ہے کہ بچوں کی نشو و نما جو ہے اس میں موروثی اور صلاحیتیں، خصوصیات اور ماحول جو ہے وہ حد درجہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بچوں کی ڈیولپمنٹ ہے اس میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں. سب سے پہلے جو ہے وہ انہیریٹڈ کریکٹرسٹکس، جنہیں ہم اردو میں کہتے ہیں موروثی خصوصیات، انہیریٹڈ کریکٹرسٹکس اور انوائرمنٹ. اب انہیریٹڈ کریکٹرسٹکس کیا ہیں؟ انہیریٹڈ کریکٹرسٹکس وہ ہوتے ہیں جو ہم اپنے پیرنٹس سے چیزیں انہیریٹ کرتے ہیں، بائی برتھ جو کریکٹرسٹکس آتے ہیں، ٹھیک ہے. اور انوائرمنٹ کیا ہے؟ جو ہمارے ماحول ہماری نشو و نما پر اثر انداز ہو رہا ہے. تو اگر ہم دیکھیں آنکھوں کا رنگ، بالوں کا رنگ، جسم کی رنگت، تو یہ سب وہ خصوصیات ہیں جس پہ ماحول کا اثر نہیں ہوتا، بلکہ یہ موروثی خصوصیات ہیں، اور یہ چیزیں زیادہ تر انہیریٹڈ ہوتی ہیں. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو انہیریٹڈ کریکٹرسٹکس ہیں اور انوائرمنٹ، ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. آپس میں ان کا بہت اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے. دونوں ہی جو ہیں وہ ایکول رول پلے کرتے ہیں بچے کی نشو و نما پر. آپ کہہ لیں کہ اگر بچوں نے جو ہے وہ انٹیلیجنس جو ہے کریکٹرسٹکس انہیریٹڈ لیا ہے پیرنٹ سے، اور اگر ان کو ماحول بھی اسی طرح کا ملا ہے، ٹھیک، لرننگ انوائرمنٹ ہے، اپرچونیٹیز ملتی ہیں، تو آلریڈی بچے کے اندر پوٹینشیل تھا، موروثی صلاحیتوں میں آیا، اور اس انوائرمنٹ بھی ایسا ملا، تو وہ آپ کہہ لو اس کی مینٹل ڈیولپمنٹ یا کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ اور لرننگ جو ہے وہ بہترین ہوگی. اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ کچھ بچے جو ہیں وہ انہیریٹڈ کریکٹرسٹکس تو لے کے پیدا ہوئے، لیکن انہیں ماحول اس طرح کا نہیں ملا، تو اس بچے کی جو ذہنی نشو و نما ہے اور جو دوسرا بچہ جس کو انوائرمنٹ اور کریکٹرسٹکس دونوں ملے، ان میں بہت فرق ہوگا. تو ان دونوں کا، انوائرمنٹ کا اور موروثی صلاحیتوں کا جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. اور یہ تمام نشو و نما، چاہے وہ جسمانی ہو، ذہنی نشو و نما ہو، جذباتی ہو، جسے ہم جو ہے وہ ایموشنل ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، یا سوشل ڈیولپمنٹ ہو، ان تمام کے اوپر جو ہے وہ ہمارے انوائرمنٹ اور ہمارے انہیریٹڈ کریکٹرسٹکس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. ٹھیک. اب اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ بچوں کی جو نشو و نما ہے وہ یکساں نہیں ہوتی. یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور پیدا ہونے سے لے کے 2 3 4 5 سال 10 12 سال تک وہ ایک جیسی ہو، اس طرح نہیں ہے. جو ابتدائی بچپن ہوتا ہے نا، اس میں اگر ہم جسمانی نشو و نما دیکھیں یا ذہنی نشو و نما بھی دیکھیں تو وہ بہت تیزی سے ہوتی ہے. جو بچے جب پیدا ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ اس وقت صرف وہ آنکھوں کا جھپکنا، جمائی لینا، ٹھیک ہے، یا خوراک کو کسی حد تک نگلنا، یہ صلاحیتیں رکھتے ہیں، اور انہیں انعکاسی افعال یا آپ کہہ لو ریفلیکس ایکشن یا انیٹ ایبلٹیز بھی کہا جاتا ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ بچوں کو سکھا کے بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اگر دیکھیں تو بچہ جو ہے وہ کس حد تک اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس کو ابھی ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ پیدائش سے لے کے 3 سال کی عمر میں کتنی ہوتی ہے. سب سے پہلے جیسے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ نشو و نما 2 سمتوں میں ہوتی ہے، پہلی سمت اور دوسری سمت. پہلی سمت کیا ہے؟ سر سے پاؤں کی طرف نشو و نما، یعنی پہلے سر کی نشو و نما ہوگی، پھر اس کے بعد گردن، اس کے بعد دھڑ، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ
سب سے آخر میں جو ہے وہ بچے کے سر کے ساتھ ساتھ بچہ اپنے شانے اور سینے کو بھی اٹھانا شروع کرے گا. اب اگر اس کی میں آپ کو اگزامپل سمپل دوں تو آپ دیکھو چھوٹے جو بچے گھر میں ہوتے ہیں، اگر ان کو جب گود میں اٹھاتے ہیں تو ان کی جو گردن ہے اس کے نیچے ہاتھ رکھا جاتا ہے، اس وقت جو ہے وہ ان کی نیک ہولڈنگ بھی نہیں ہوتی. تو جو ہمیں یہ پہلی سمت بتا رہی ہے نا، اس میں کیا ہے، اس کو فیلوکوڈل لا بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اور دوسرا جو ہے وہ پروگزیمو ڈسٹل لا ہے. تو فیلوکوڈل لا کے اکارڈنگلی کیا ہوتا ہے بیٹا کہ بچوں کی نا سر سے لے کے پاؤں کی طرف نشو نما ہوتی ہے. مطلب جب بچے پیدا ہوں گے تو سب سے پہلے ان کی نیک ہولڈنگ آئے گی، جو گردن ہے وہ اسٹیبل ہوگی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بچہ بیٹھنا شروع کرے گا. بیٹھے گا بھی پہلے بچہ سہارے کے ساتھ بیٹھے گا، پھر وداؤٹ سپورٹ بیٹھنا شروع کرے گا. اس کے بعد بچہ کرالنگ کرنا شروع کرے گا. کرالنگ میں بھی اگر ہم دیکھیں تو بیکورڈ کرالنگ پہلے بچے کرتے ہیں، اس کے بعد فارورڈ کرالنگ کرتے ہیں، اور اس کے بعد بچہ سہارے سے پکڑ کر ایک دو قدم چلتا ہے، اور پھر اس کے بعد بغیر سہارے کے چلنا شروع کرتا ہے. تو یہ سر سے جو ہے وہ پاؤں کی طرف نشو نما، اور اسے فیلوکوڈل لا کہا جاتا ہے. یہ دو لاز بھی ہیں ڈیولپمنٹ کے. ٹھیک. دوسری سمت کیا ہے، یہ ہے اس میں نشو نما کا رخ جو ہے وہ درمیان سے باہر کی طرف ہوتا ہے. یعنی کہ پہلے بچے کے بازوؤں کو ہلانا شروع کرے گا، اور اس کے بعد ہاتھ اور پھر انگلیاں. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو پہلے جو ہمارے لارج گراس مسلز ہیں لیگ اور تھائی، اس کی ڈیولپ ہوتی ہے، اور اس کے بعد فیٹ، اور پھر اس کے بعد آپ کہہ لو کہ جو ٹوز ہیں اس میں. تو یہ کیا ہے، ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ان ورڈ ٹو آؤٹ ورڈ ہوتی ہے، پروگزیمو ڈسٹل لا. اور اس میں بھی آپ دیکھیں تو بچہ جیسے ہے وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ تھوڑی سی ہیلپ کے ساتھ باٹل کو پکڑنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن آپ دیکھو پینسل کی گرپ جو ہے وہ آنے میں ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے بچے جب کریونس کے ساتھ کلرز کرتے ہیں تو شروع میں موٹے کریونس دیے جاتے ہیں، اس سے کلر کرتے ہیں. اس کے بعد وہ کلر پینسلز پہ آتے ہیں، پھر کلر پینسل سے بھی بچے جب کرتے ہیں تو وہ آؤٹ لائن سے باہر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ فائن سکلز بھی کہلاتی ہیں، فائن موٹر سکلز. ٹھیک. تو یہ کیا ہوتی ہیں، یہ بعد میں ڈیولپ ہوتی ہیں. پہلے ہاتھ کی گرپ آ جائے گی، اس کے بعد ہاتھ میں بھی اگر ہم دیکھیں تو پھر انگلیوں میں آئے گی. ٹھیک ہے. تو اسے کہا جاتا ہے دوسری سم، جو کہ نشو نما درمیان سے باہر کی طرف ہوتی ہے. اس کے بعد انہوں نے ڈسکس کیا ہوا ہے کہ جو نشو نما ہے اس کے 4 ابتدائی مدارج ہیں. سب سے پہلے ہے پیدائش سے لے کے 3 سال کی عمر، جسے ہم انفینسی اینڈ ٹاڈلرہڈ بھی کہتے ہیں. دوسری ہے ابتدائی بچپن، جو 3 سے 5 سال کی عمر ہے، اور اسے ارلی چائلڈہڈ کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے بچپن کا درمیانی دور، جو 5 سے 13 سال ہے، اور انگلش میں اسے کیا کہتے ہیں، مڈل چائلڈہڈ. اس کے بعد نوبلوغت یا نوجوانی کا دور ہے، جو 13 سے 18 سال ہے، اور اسے ایڈولسنس اینڈ یوتھ بھی کہا جاتا ہے. ٹین ایج بھی کہا جاتا ہے اس کو. دیکھیں کہاں سے ہے، 13 سے 18، تو ٹین آتا ہے ورڈ 13 14 15. ٹھیک. تو یہ ٹین ایجرز بھی کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس عمر کے جو بچے ہوتے ہیں. اب ہم جو ہے وہ جب ہم دیکھتے ہیں بچہ پیدائش سے 3 سال، اور اس میں 2 ہمیں ٹرمز مل رہی ہیں، انفینسی اینڈ ٹاڈلرہڈ. تو انفینسی یا شیر خوار، اگر ہم اردو میں دیکھیں تو شیر خوار کہا جاتا ہے. تو کیا مطلب ہوتا ہے، انفینٹس کہا جاتا ہے بچوں کو جو بہت چھوٹے، پیدائش سے لے کے اور 1.5 سال تک کے بچے، اور اس کے بعد 1.5 سے جو 3 سال تک کا ٹائم ہے نا، وہ ٹاڈلرز ہوتے ہیں. تو اس میں بھی 2 ڈویژنز آگے آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. انفینٹس جو ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں بچے، یہ جو ورڈ ہے نا انفینٹ، یہ انفین سے نکلا ہے، لیٹن ورڈ سے، جس کا مطلب ہوتا ہے اسپیچ لیس. تو جب جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ اسپیچ لیس ہوتے ہیں، وہ بول نہیں سکتے، صرف آوازیں نکالتے ہیں، ہنسنا بولنا. ٹھیک. تو جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو اس وقت وہ ایج کون سی آ جاتی ہے، ٹاڈلرہڈ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. تو اگر آپ کہیں دیکھو گے تو انفینسی کی ایج کہیں آپ کو برتھ سے لے کے 1 سال ملے گی، کہیں برتھ سے 1.5 ایئر 1.5 سال ملے گی، کیونکہ ہر بچہ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. کچھ بچے جلدی بولتے ہیں، کچھ لیٹ بولتے ہیں. کچھ آپ دیکھ لو تو ہمارے انوائرمنٹ کا، ہمارے جغرافیکل لوکیشن کا بھی امپیکٹ ہوتا ہے، کہ کچھ بچے جو پاکستان میں ہیں وہ جس طرح کی ڈائٹ لے رہے ہیں ان کی ڈیولپمنٹ اسی طرح کی ہوگی. اور اگر کوئی بچے دوسری کسی کنٹریز میں ہیں اور اگر انہیں نیچرل فوڈ اور اچھی آب و ہوا مل رہی ہے تو ان کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ دوسرے بچوں کی نسبت زیادہ فاسٹ ہو سکتی ہے. تو انفینسی کی ایج جو ہے وہ پیدائش سے 1 سے 1.5 سال ہے، اور 1.5 سال سے آگے 3 سال کی عمر جو ہے وہ اسے ٹاڈلرہڈ کہا جاتا ہے. پھر 3 سے 5 جیسے بھی میں نے پہلے بتایا، ارلی چائلڈہڈ، دین مڈل چائلڈہڈ، اینڈ جو لاسٹ ہے جس میں چائلڈہڈ ختم ہو جاتا ہے، یہ ایک برج ہے
چائلڈہڈ سے اور ایڈلٹہڈ کی طرف، جس میں آپ کہہ لو کہ ہم بڑے آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو بچپن سے اور بڑوں کے درمیان کی جو ایج ہے نا، اسے ایڈولسنس یا یوتھ کہا جاتا ہے، اور اردو میں اسے نوجوانی کا دور کہا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں ہم بیٹا کہ کون کون سی اسٹیجز ہیں اور اس میں کتنی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے. اور اس میں آپ کو اگر کوئی چیز کلیئر نہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہو. اوکے، تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.